اسی طرح اپنے معاشرے میں ہم ایک رجحان دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کہ ہم خود عربی پڑھیں ایز اے لینگویج. ٹھیک ہے آپ پڑھیں، لیکن آپ یہ مت سوچئے گا کہ عربی لینگویج کا پڑھ لینا آپ کو قرآن کا عالم بنا دے گا، یا ہر وہ شخص جو عربی زبان پڑھاتا ہے وہ قرآن کا بھی عالم ہے. ہم سنونیمس سمجھتے ہیں نا ان دونوں چیزوں کو. ہم سمجھتے ہیں جس کو عربی آتی ہے اس کو قرآن آتا ہے. ہرگز نہیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. آپ کو قرآن کا ترجمہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن تعلیم یہ مختلف چیز ہے. تعلیم کے لیے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنا نہایت ضروری ہے. کس طرح سے آپ دیکھیں، آج کل کوئی کہے کہ میں انگلش سیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، انگلش زبان اس نے پڑھ لی، اس کے بعد وہ جائے بازار جائے اور میڈیسن کی کتابیں لے کر آئے اور ان کو پڑھ لے. کیا وہ ڈاکٹر بن گیا؟ آپ جائیں گے علاج کرانے اس کے پاس کہ وہ کہے گا مجھ کو ABCD آتی تو ہے، لکھا ہوا ہے دس از اے بوائے، یا بوائے لے کر آئیے علاج کروانے کے لیے. آپ جائیں گی اس کے پاس؟ انگلش آنے سے میڈیسن آ جائے گی، یا انگلش پڑھ لینے سے انجینئرنگ آ جائے گی؟ بن جائیں گے انجینئر؟ نہیں بن سکتے نا. اسی طرح خالی زبان جان لینے سے تعلیم نہیں مکمل ہو جاتی. اگر صرف زبان کا جان لینا کسی مضمون کو یا کسی پروفیشن کو، کسی پیشے کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو آج اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہم نہ دیکھتے، ہم استاد نہ دیکھتے، ان کی ضرورت نہ ہوتی. تو زبان کا آنا، الفاظ کا سمجھ میں آنا کچھ اور چیز ہے. وہ ہم گھروں میں بھی اردو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب تعلیم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو کسی انسٹیٹیوشن جانا ہوتا ہے اور ہمیں استاد سے سیکھنا ہوتا ہے. تعلیم کے لیے استاد ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں تو معلم، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اب یعلمہم الکتاب، تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم کا مطلب ہوگا قرآن کی وضاحت کرنا، پروپاؤنڈ کرنا، اس کا مطلب سمجھانا، عمل کا طریقہ بتانا، جو قرآن کے احکامات ہیں اس میں ریشیو پروپورشن کر کے ہمیں بتانا. قرآن تو بہت سی جگہوں پر امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے نا، امپیریٹو استعمال کرتا ہے. اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ ان احکامات میں کون سا حکم تم پر لازمی ہے اور کس میں چوائس ہے. ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس کو کہا گیا ہے تعلیم، تعلیم القرآن. مثال کے طور پہ ایک حکم ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، ٹھیک ہے. اب یہ حکم ہے، پتا چلا کہ جو نماز نہیں قائم کرتا وہ گناہ گار ہے، اللہ کا حکم توڑا. آگے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب تم احرام اتار دو تو فاصطادوا، تو تم شکار کرو. وہاں بھی امر کا صیغہ ہے، کمانڈ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ احرام کھولتے ہی شکار کرنا فرض نہیں ہے، چاہو تو کر سکتے ہو. فاصطادوا، حالانکہ امر ہے وہاں پر. اب اگر ہم سنت کو اپنے سامنے نہ رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سامنے نہ رکھیں تو جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے، اسی طرح احرام کھولتے ہی شکار کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ احرام کھولو اور فوراً جاؤ شکار کے لیے. اب آج کل تو وہاں شکار ہے نہیں، ہم کیا کرتے بتائیے. تو لہٰذا تعلیم یہی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی رکھ کر بتایا کرتے تھے کہ یہ حکم یہ فرض کی کیٹیگری ہے، اور یہ جو حکم کی زبان میں بات کی جا رہی ہے اصل میں یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، رخصت ہے. دیکھیے قرآن تو علم دے رہا ہے نا، اب اس علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے. اسی لیے جو رسول ہوا کرتے تھے وہ عام انسان تھوڑی ہوا کرتے تھے، ایکسٹرا آرڈینری ایکسیپشنل ہیومن بینگز ہوتے تھے، جینیس ہوا کرتے تھے. اگر اس زمانے میں ٹرینڈ ہوتا IQ لینے کا تو یقیناً انبیاء اور رسول جینیس کی کیٹیگری میں جاتے. کسی نے کہا ہے کہ 1 من علم استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے. علم تو کوئی بھی مجھ جیسا آپ جیسا بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے 10 من عقل چاہیے. اور حقیقت ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنس رسولوں میں ہوا کرتی تھی.
تبھی اللہ تعالیٰ ان تک پیغام پہنچاتا تھا، پھر وہ آگے لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ سورہ نحل میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے آیت نمبر 44 میں کہ انا انزلنا الیک الذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے، کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ وضاحت سے بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو ان کے لیے نازل کیا گیا۔ اسی لیے قرآن میں تقریباً 40 مقامات پر آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ پڑھنے کا تعلق ہے، ہم مولوی صاحب کا رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کبھی ہم میں سے کسی نے ایسا کیا کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں ہم نے قرآن تھما دیا کہ چلو تم خود ہی پڑھ لو، تمہیں اردو تو آتی ہے نا، خود پڑھ لو؟ کبھی کیا؟ کیسے بھی ہم ہلکے پھلکے مسلمان ہوں، نان پریکٹسنگ ہوں، کچھ ہوں، بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ہم استاد کا انتظام ضرور کرتے ہیں۔ ہم کوئی استانی جی رکھتے ہیں، کوئی مولوی صاحب رکھتے ہیں کہ جو ان کو قرآن پڑھائے۔ الفاظ کی خالی بات ہے نا ابھی تو، الفاظ، لیکن معنی سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں قرآن، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ تو نہیں، ضرورت ہے، ہمیں سنت کی ضرورت ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ سنت کا اور حدیث کا علم لازمی ہے تفسیر کے لیے۔ اللہ کے فضل سے بہت سے مسلمانوں نے تفسیریں لکھی ہیں، ضرور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے اعمال کی روشنی ہی میں تفاسیر لکھتے ہیں۔ اب تک جو تفسیریں لکھی گئی ہیں صحابہ کے اقوال ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں احادیث ہیں۔ اور صحابہ کا بھی طریقہ کیا تھا تفسیر کرنے کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو دیکھا کرتے تھے، اسی کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم دی گئی۔ ورنہ آپ دیکھیے یہاں کیا ضرورت تھی رسول کا ذکر کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا سیدھا فرما دیتے کہ اللہ کتاب بھیج دے ان کے اندر، یہ کتاب پڑھ لیں۔ تو رسول کے حوالے سے کتاب کا سمجھنا، رسول کے حوالے سے کتاب کا پڑھنا، الف لام میم پر ہم نے بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھنا ہے، تو ہم اس کو الف لام میم پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیاتک۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم پڑھا ہوتا ہم علم پڑھتے، ہم اس کو الف لام میم نہ پڑھتے۔ تو ہم تو ایک لفظ پڑھ نہیں سکتے سنت کو چھوڑ کر۔ جب پڑھ نہیں سکتے، ریسائٹ نہیں کر سکتے، تو سمجھنا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں سنت کو چھوڑ کے؟ آج کل کچھ یہ لوگوں کے اندر تاثر پایا جاتا ہے کہ حدیثیں ساری کی ساری غلط ہیں یا بہت عرصے بعد لکھی گئیں۔ یہ صرف کیا ہے، تھوڑی سی علم کی کمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم حدیث کا مضمون ڈسکس کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے گی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیثوں کی کیٹیگریز ہیں، مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں، اور ضعیف بھی ہیں، ویک بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، فیبریکیٹڈ بھی ہیں۔ الحمدللہ علماء نے ان کو چھانٹ دیا، الگ الگ کر دیا ہے، کون سی اوتھینٹک ہے، کون سی ضعیف ہے۔ اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ مجموعی حیثیت سے آن دا ہول حدیثوں کا ذخیرہ بالکل محفوظ ہے۔ اگر حدیثیں نہ ہوں تو ہم قرآن کو سمجھ نہ سکیں، صلاۃ کو کیا سمجھیں گے؟ ہم ڈکشنری سے تو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو ہم سنت ہی سے سمجھیں گے کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ اگر سنت کو نکال دیں تو قرآن صرف تلاوت کی کتاب رہ جاتی ہے، صرف تعظیم کی کتاب رہ جاتی ہے، اس کے معنی گم ہو جائیں گے، اس کے معنی باقی نہیں رہ سکتے تھے حدیث اور سنت کے بغیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعلمہم الکتاب، وہ تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی۔ اب کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، کتاب ایک تو یعنی کہ قرآن، ان دو الفاظ کے جو معنی لیے گئے ہیں تو کتاب پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کتاب سے مراد ہے قرآن، اور حکمت کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ کچھ نے کہا حکمت سے مراد ہے یہاں پر کہ حکمت رسول، پروفیٹک وزڈم، اور کچھ نے کہا کہ حکمت سے مراد ہے قرآنک وزڈم، قرآنی حکمت۔ تورات جو تھی، تورات میں صرف احکامات تھے، کمانڈمنٹس تھے، اس میں کوئی وزڈم نہیں بتائی گئی تھی کہ یہ احکامات کیوں دیے گئے ہیں۔ انجیل اللہ نے نازل فرمائی، انجیل میں شریعت موجود نہیں تھی،
انجیل کے اندر صرف حکمت بیان کی گئی تھی، تورات کے احکامات کی حکمت، تورات کے کمانڈمنٹس کی وزڈم بیان کی گئی تھی انجیل کے اندر، جبکہ قرآن ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ قرآن احکامات بھی دیتا ہے اور قرآن ان احکامات کی حکمت بھی بتاتا ہے۔ اس کا اپنا نام ہے قرآن حکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، لوگوں کی برائیاں نکلیں، ان کی خوبیاں نکھریں، اور ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار ہوئی جس نے کہ دنیا میں انقلاب برپا کیا، وہ ریولوشن لے کر آئے۔ اسلام خالی کو بروٹ ملٹری فورس نہیں تھا کہ خالی تلوار کے زور پر فتوحات ہوتی چلی جائیں۔ مسلمان تو امت تھے، جماعت تھے، بہترین اخلاق، بہترین کردار، تمیز تہذیب رکھنے والے لوگ تھے، کلچرڈ تھے، سویلائزڈ، سوفیسٹیکیٹڈ، بہت عقل مند، اپنے جذبات کو چینلائز کرنے والے، ریئیکشنری نہیں تھے، جذباتی نہیں تھے۔ اور یہاں جو طریقہ بتایا گیا یہی بیسک میتھڈالوجی پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ ہیومن ریسورس تیار کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی جائے۔ تزکیہ کا ذکر کیا گیا، یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا۔ پہلا تزکیہ، پہلی صفائی، پہلی پیورٹی آنی چاہیے سوچ کے اندر۔ دراصل سوچ جیسی ہوتی ہے ارادے ویسے ہی بنتے ہیں۔ اگر سوچ گندی ہے گندے ارادے بنیں گے اور گندا عمل ہوگا۔ ایک دفعہ سوچ پاک ہو جائے گی تو پھر ارادے بھی پاک ہوں گے۔ پیور تھاٹس، پیور انٹینشنز اور پیور ڈیڈس، پھر پاکیزہ عمل وجود میں آئے گا۔ اور بالکل پتجھڑ کے پتوں کی طرح، جیسے آٹم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح غلط سوچ انسان کی نکل جائے گی جب سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ فرمائے انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 130، 130۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہودی یا نصرانی ہونے کی دعا نہیں مانگی تھی، انہوں نے تو اپنے آپ کو مسلم کہا تھا، مسلمان ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اب جس کی بھی فطرت سلامت ہے وہ تو اسی بات کو پسند کرے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے۔ جو ان کا طریقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، وہ تو اللہ کی ہر بات کو مانا کرتے تھے، جیسے کہ آگے فرمایا آیت 131، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ان کا حال یہ تھا جب ان کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جا تو انہوں نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ یہودی اور منافق تو اس بات کو بہت بڑی بے وقوفی سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کی ہر بات مانی جائے، جو اللہ کا حکم آ جائے چاہے دنیا کا نقصان ہی ہو رہا ہو کیا تب بھی اللہ کی بات مانے۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی ہر بات مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا انہوں نے جواب میں سوال نہیں پوچھے، حجت بازیاں نہیں کی، نہ رب سے کوئی سوال کیا، اور جب حکم ماننے کی وجہ سے جب راستے میں مشکلات آئیں، جب زندگی تنگ ہو گئی تو نہ رب پر غصہ کیا، نہ خود پر مظلومی طاری کی، نہ خود پر ترس کھایا۔ بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم جب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں غیر شعوری طور پہ ہمارے دماغوں میں یہ خیال ہوتا ہے
کہ چونکہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں لہٰذا اب ہمارا دنیا کا فائدہ ضرور ہونا چاہیے. اگر اللہ کی بات مان کے دنیا کا فائدہ ہو جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا حکم تھا اللہ کا. ضرور سب کو اللہ کی بات ماننی چاہیے. اور جب اللہ کا حکم مان کر کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے, کوئی ساتھی چھوٹ جائیں, رشتہ دار ناراض ہو جائیں, کوئی آزمائشیں آئیں, ہم کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے, اتنا ریجٹ, اتنا مشکل, اتنا ان کمپرومائزنگ. ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ پر بھی ہم خفا ہوتے ہیں اور خود کو بھی بہت مظلوم سمجھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی, مشکلات آئیں اس کے نتیجے میں, لیکن اپسیٹ نہیں ہوئے. اللہ پر توکل تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اس کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو بھی اپنے لیے خیر ہی سمجھا انہوں نے. اور حقیقت ہے کہ کون سا ایسا خیر تھا جو کہ پھر اللہ نے اپنے رسول کو نہ دیا. فرمایا 132 132 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا اے میرے بچوں, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے, لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. یعنی یہاں بتا دیا, سمجھیے کہ ان بٹوین دا لائنز یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے, ریزسٹنس کو ختم کر دیا, اللہ کی ہر بات انہوں نے مانی. بات ماننے کے دوران تو مشکلات آئیں, لیکن یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں, بلکہ اللہ نے پھر دنیا میں بھی ان کو بہت کچھ دیا. نیک اولاد دی, عزت دی, ناموری دی, شہرت دی, امام بنایا. تو جاتے جاتے دنیا سے اپنی اولاد کو بھی وہ یہی وصیت کر گئے. دین کی بات کی جا رہی ہے اس آیت میں. دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ زندگی, ایسا طریقہ جو انسان کو واقعی اشرف المخلوقات بنا دے, بیسٹ آف کریشن بنا دے. زندگی کے جس گوشے, جس حصے میں اسلام کو چھوڑیں گے, ایک تو وہاں یہ کہ ہم مشکلات کا شکار ضرور ہوں گے, اور دوسرے اپنے مقام سے گر جائیں گے. ہم اشرف المخلوقات نہیں رہ پائیں گے اگر اسلام کو چھوڑ دیں. انسان تو سب ہیں, لیکن ہر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے, بیسٹ آف کریشن نہیں ہے ہر انسان. یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے. کسی نے شعر کہا ہے نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو حقیقت ہے کہ اگر واقعی میں ہم بیسٹ آف کریشن بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اسلام ہی کو قبول کرنا ہوگا, اسی کو دین بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے. اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑے تو انسان چھوڑ دے دین کے لیے. اور جہاں تک خواہشات کی بات ہے تو جو دین اللہ نے دیا ہے اس میں ہر اس خواہش کے پورا ہونے کی گنجائش موجود ہے جو کہ انسان کو فائدہ پہنچائے. لیکن تمام خواہشات کو پورا کرنے کی گنجائش دین میں نہیں ہے. بہت سی خواہشات, نفس کی ڈیمانڈز ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں, انسان کو مقام انسانیت سے گرانے والی ہوتی ہیں. تو ان سے روک دیا گیا ہے دین میں, یہ مت کرنا. دین کے کئی معنی ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھے تھے. اطاعت, قانون, نظام زندگی, زندگی گزارنے کا طریقہ. تو پوری زندگی گزارنے کا قانون ہے جو دین ہمیں دے دیتا ہے. اسی کی تاکید کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ دیکھو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اے میرے بچوں تمہارے لیے ایک دین. وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی بات, ایمفسائز کر کے جو بات کہی جائے. ہم عام طور پہ انتقال کے وقت کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ موت کے وقت وصیت کی جائے. تو انتقال کے وقت جس شخص کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دولت کے بارے میں وصیت کرتا ہے, اور جس کی سب سے بڑی دولت دین ہوتا ہے وہ دین کے بارے میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے. اب موت کے وقت کوئی پریٹینڈ تو کر نہیں سکتا, کوئی بن نہیں سکتا کہ دیندار بنے, یہ بننے کا وقت نہیں ہوتا.
جس کے ذہن پہ ہر وقت اور ہمہ وقت دین چھایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش چھائی ہوئی ہوتی ہے، موت کے وقت آٹومیٹکلی خود بخود یہ باتیں اس کے منہ سے نکلیں گی اپنی اولاد کے لیے۔ جن باتوں کی اہمیت اس کی زندگی میں تھی، انہی باتوں کی اہمیت موت کے وقت بھی ہوتی ہے۔ اگر دولت ہی دولت حواس پر چھائی رہی ساری زندگی، موت کے وقت بھی دولت کا ہی ذکر کریں گے۔ اور زندگی میں اگر دین سے دلی لگاؤ رہا تو ہی موت کے وقت اولاد کو دین کی وصیت کر سکیں گے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کی۔ اور اپنی اولاد کو انہوں نے کیا وصیت کی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کس کے فرما بردار ہو؟ دین کے فرما بردار، جو دین دیا اس کو فالو کرنا۔ اب موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے، تو مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے فرما بردار رہنا۔ انسان زندگی جس حال میں گزارتا ہے، موت اسی حال میں آتی ہے۔ فرمایا آگے آیت 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہود مانا کرتے تھے تو ان کا نام لیا گیا۔ اب دیکھیں سنایا تو یہاں پر یہود کو جا رہا ہے نا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، انہی سے خطاب بھی ہے، تو کہیں ڈائریکٹلی ان سے بات کی گئی ہے، کہیں انڈائریکٹلی ان کو سنایا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، کہا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے خدا کو ہم مانیں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو یعقوب علیہ السلام کے اینسیسٹرز تھے، آبا و اجداد، ان کا ذکر۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد کی، وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہود مانا کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہودیوں نے بالکل اگنور کر دیا تھا، ان کے نام سے ان کو ایک طرح کی ضد تھی۔ اب اگر صرف یہ کہلوایا جاتا کہ کہو کہ ہم اسماعیل کے الہ کو مانیں گے، ہو سکتا ہے ان کو ضد آ جاتی، زیادہ چڑ پیدا ہوتی۔ تو صرف اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ کلیکٹیولی سب کے نام لے لیے گئے تاکہ ان کو ضد نہ ہونے پائے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام، ان کے الہ کی، ان کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ الہم واحدہ، ایک ہی معبود ہے، یعنی جدا جدا خدا نہیں تھے یعقوب علیہ السلام کے اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، سب نے ایک ہی رب کی پوجا کی، ہم بھی اسی رب کی پوجا کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے مسلم ہیں، لہو اسی کے مسلم ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کسی خاص فرقے یا کسی خاص رسول کے ساتھ ہماری وفاداریاں محدود نہیں ہیں، لمیٹڈ نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم رسولوں کی اطاعت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ تو اصل مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے۔ اب جس کی اطاعت کا اللہ حکم دے دے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو جس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا آگے آیت 134، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اصل میں تو یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے عقیدے کو
نگیٹ کیا گیا، اس کی نفی کی گئی ہے کہ جو وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ آباء و اجداد کے اعمال کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی. جیسے آج بھی سید خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہماری مغفرت تو یقینی ہے. ایسا ہی خیال، یہی غلط فہمی بنی اسرائیل کو بھی ہو گئی تھی کہ ہم رسولوں کی اولاد ہیں، ہماری نجات یقینی ہے. اور جب زوال آتا ہے امتوں میں، تب وہ عمل سے فارغ ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حصے کا کام بھی پچھلے لوگ انجام دے کر چلے گئے. چونکہ ہمارے باپ دادا نیک تھے تو اب ہم نیک ہوں یا نہ ہوں ہماری نجات ضرور ہو جائے گی. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے نیکی کوئی ٹیم ورک ہے کہ چند کھلاڑی، چند اس میں سے لوگ اچھا کام کر لیں تو کریڈٹ پوری ٹیم کو مل جاتا ہے، اور ٹیم میں نکمے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. تو نکمے بھی دراصل اس کو ہم کہتے ہیں نا باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری، دوسروں کے اچھے عمل کی وجہ سے ٹیم کے نکمے لوگ بھی کامیاب قرار پاتے ہیں. حالانکہ دین ایسا ٹیم ورک نہیں ہے کہ خالی شامل ہو جانا انسان کافی سمجھے اور کام کچھ نہ کرے. کام ضروری ہے، انفرادی محاسبہ ہوگا اللہ کے ہاں قیامت کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو، صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ اور میں اس روز تم سے کہوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو عمل بہت ضروری ہے. فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اس امت نے کمایا، وہ اس گروہ نے کمایا، وہ اس کے لیے، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. اب اگر کوئی آپ سے کہتا ہے آ کر کہ قرآن میں موجود ہے کہ عورت اپنے لیے کمائے، مرد اپنے لیے کمائے، سب اپنا اپنا انتظام کریں، آپ پوچھے ہیں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہیں لکھا تو ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تمہاری بیوی کمائے وہ اس کے لیے، تم کماؤ تمہارے لیے. 2 انکم فیملی کی بات کی جا رہی ہے. کیا وہ صحیح کہے گا؟ کہیں دور دور مجھے بتائیے کانٹیکسٹ ہے یہاں پر کیا ذکر چل رہا ہے؟ پورا اعمال کا ذکر چل رہا ہے. کسب کا لفظ قرآن میں اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے اور دنیا کی کمائی کے لیے لفظ فضل آتا ہے. ایک آدھ کوئی مقام ہے قرآن کا جہاں کسب دنیاوی کمائی کے معنی میں آیا، ورنہ پورے قرآن میں جہاں لفظ کسب آئے گا اعمال کی کمائی کے لیے آئے گا. لیکن ایسے ترجمے لوگوں نے کیے ہیں. یہ ایک مثال ہے مانوی تحریف کی، ڈسٹورشن کی. الفاظ وہی ہیں، معنی اپنی مرضی کے پہنا دیے ان الفاظ کو. تو ایسی مانوی تحریفات قرآن میں پہلی بھی ہوئیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. جب تک پورا قرآن ہم نے نہ پڑھ لیا ہو ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ تحریف کی جا رہی ہے. اب جب آپ نے خود پڑھ لیا، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا، اپنے کانوں سے آپ نے سن لیا، اب اگر کوئی آپ کو یہ کوٹ کرے گا آیت تو آپ وہ تحریف کو نہیں مانیں گی، اس لیے کہ آپ نے خود سن لیا ہے، خود پڑھ لیا ہے. فرمایا آگے آیت 135 135 وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست ملے گی. قل، کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہود کا کہنا کیا تھا کہ بس یہود جو ہیں وہ نجات پائیں گے، اور نصارہ کا کہنا کیا تھا تم نصارہ ہوگے تو نجات پاؤ گے. فرمایا نہیں، سب باتیں غلط. ابراہیم علیہ السلام کا تم طریقہ اختیار کرو، وہ حنیف تھے. حنفا، حا نون فا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہر طرف سے کٹ کر سنگل مائنڈڈ ایک طرف فوکس ہو جائے، کنسنٹریٹ کرے ایک ہی طرف. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے جنفا. حنفا کے بجائے ہا کے بجائے جیم لگا دیں. جنفا کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے کی طرف مڑ جانا. اب آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ یہ بات فرمائی گئی کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو نجات پاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں نصارہ ہو تو نجات پاؤ گے. حالانکہ طریقہ کس کا دیکھنا چاہیے تھا ان کو سب کو؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو چھوڑ دیا انہوں نے اور اپنے اپنی پگڈنڈیوں میں چل پڑے.
اسی طرح آج ہم مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بھی اپنے اپنے گروہ بن گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس گروہ میں آؤ گے تو نجات پاؤ گے، باقی سب کافر ہیں. کوئی کہتا ہے اس گروہ میں آؤ گے تو نجات پاؤ گے، اس کے علاوہ سارے کافر ہیں. طریقہ کس کا دیکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے کیا عمل کیا.